السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ پاکستان ایئر فورس کا ایک جہاز کریش کر گیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور بھی کچھ بڑی اہم خبریں ہیں۔ آج ایک دفعہ پھر اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ طیب بلوچ جو صحافی جنہیں زدوکوب کیا گیا تھا کل، آج وہ پھر وہاں پہ پہنچے۔ آج کیا کچھ ہوا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بڑی اہم خبریں ہیں۔ آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، پاکستان سے جڑی خبروں سے پہلے میں سب سے پہلے آپ کو ذرا نیپال کے بارے میں اپڈیٹ کرنا چاہوں گا، کیونکہ نیپال کے اندر اس وقت ایک بڑی ہی خوفناک قسم کی صورتحال وہاں پہ ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے۔ بغاوت ہو چکی ہے حکومت کے خلاف، اور وہاں پہ جو ان کے وفاقی وزراء ہیں ان کو نکال کے زدوکوب کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ وہاں کے وزیر اعظم نے بتایا جا رہا ہے، انکنفرم رپورٹس ہیں کہ انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ ہمارے پاس یہ خبریں بھی ہیں کہ وہاں کے جو وفاقی وزراء ہیں ان کی فیملیز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، بلکہ ایک وفاقی وزراء کی بیگم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو تو شاید مار بھی دیا گیا ہے، لیکن یہ ابھی کنفرم نہیں ہے کیونکہ انکنفرم رپورٹس ہیں۔ نیپال کے اندر صورتحال جو ہے وہ کافی زیادہ اس وقت جو ہے وہ ٹینس ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 19 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس بات کو اب تقریباً 24 سے 48 گھنٹے ہو چکے ہیں کہ وہاں پہ احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ ان حالیہ جھڑپوں کو دبانے کے لیے جو ہے وہ پولیس کی جانب سے ربڑ کی گولیاں، آنسو گیس کی شیلنگ، یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے آپ کے ذہن میں سب سے بڑا سوال یہی آ رہا ہوگا کہ آخر وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ جو سٹارٹ ہوتی ہے بیسیکلی وہ میں آپ کو بتانا شروع کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے نیپو کڈز کے نام سے جو ہے وہاں پہ ایک ٹرینڈنگ شروع ہوئی، ایک کیمپین چلی، اور نیپو کڈز کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ جو مختلف سیاستدان ہیں، بڑے بڑے سیاستدان جو حکومت کے اندر نیپال کے اندر موجود ہیں، ان کے شاہانہ لائف سٹائلز اور وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب آپ عام طور پہ آپ نے یہاں پہ بھی دیکھا ہے، پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ بڑے بڑے اس قسم کے شوخے ہوتے ہیں جو بیٹھ کے گاڑی لی، موبائل لیا، کچھ کیا تو اس کو شو آف جو ہے وہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اب وہ زیادہ تر یہ بچے وہ تھے جو بڑے بڑے سیاستدانوں کے بچے تھے، اور وہ اپنا شاہانہ لائف سٹائل جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈال رہے تھے، اور اس کے بعد وہاں سے جو جین زی ہے، یعنی کہ جو ینگسٹرز ہیں جو خاص طور پہ 1997 سے لے کے تقریباً 2003 تک جن کی پیدائش بتائی جاتی ہے، ملینیلز جن کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی تنقید کرنا شروع کی کہ ملک کا یہ حال ہے، اور آپ یہاں پہ آپ کے جو حکمران ہیں ان کے بچوں کو دیکھیں ذرا وہ کس قسم کا لائف سٹائل جو ہے انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ تو میں اسی لیے میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو تشہیر ہوتی ہے نا، میں اکثر اس کے بارے میں پہلے بھی بات کرتا ہوں کہ تصویریں کھنچانے کا تو بہت شوق ہوتا ہے، لیکن تصویروں کا اوور ایکسپوجر جو ہے نا وہ یہ کرتا ہے پھر آپ کے ساتھ۔ تو اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ احساس کمتری پیدا ہوا کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر، یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی ملنا مشکل ہوا ہوا ہے، اور ان کے بچوں کو دیکھیں یہ کس قسم کا لائف سٹائل جو ہے وہ اپنا رہے ہیں۔ اب جب یہ تنقید بہت زیادہ شروع ہوئی اور سب کے ہی بچوں کی تصویریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر چلنا شروع ہوئی، تو حکومت نے کیا کیا کہ حکومت نے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو تھے ان کو بند کرنا شروع کر دیا، جس کے اندر ایکس بھی شامل تھا، جس میں فیس بک بھی شامل تھا، یوٹیوب بھی شامل تھا، واٹس ایپ بھی شامل تھا۔ البتہ 2 پلیٹ فارمز جو ہیں ٹک ٹاک اور وائبر، ان کو جو ہے وہ بند نہیں کیا گیا، باقی جتنے تقریباً بڑے بڑے پلیٹ فارمز تھے ان کو بند کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پوری ایک تحریک جو ہے اور بھی زیادہ زور پکڑ گئی، کیونکہ لوگوں کا جو ایک موڈ آف کمیونیکیشن تھا، چاہے وہ نیوز کے حوالے سے ہو، انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ہو، نیپال کے اندر جو ہے وہ اسی کو کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ اب جب یہ سب کچھ ہوا تو اس کے بعد جو ہے یہ مظاہرے ہونا شروع ہوئے، اور جب وہ مظاہرے ہونا شروع ہوئے تو اتنے زیادہ بھڑک گئے کہ پوری کی پوری ریاستی مشینری جو ہے وہ مفلوج ہو کے رہ گئی۔ اب اس کے اندر مختلف کنسپیریسی تھیوریز ہیں، کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کے اندر کوئی انڈین انوالومنٹ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ نیپال کی گورنمنٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ بیسکلی ان مظاہروں کو جو ہے وہ بھڑکایا گیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے جس طرح سٹوری انفولڈ ہوگی تو پتہ لگے گا، لیکن اس سارے معاملے کے اندر نیپال کے حوالے سے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ سوشل میڈیا ویب سائٹس کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ نیپال کی بیسکلی جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے جہاں سے وہ پیسہ بناتے ہیں وہاں کے لوگ، مقامی لوگ جو ہیں، وہ ٹورزم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو ماؤنٹ ایوریسٹ ہے دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ، وہ بھی نیپال کے اندر ہے، اور اسی طرح اور بہت سی ٹورزم جو ہے وہاں پہ نیپال کے اندر بہت ہوتی ہے، اور وہاں پہ زیادہ تر جو ٹور آپریٹرز ہیں وہ انہی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے ہی ایکچولی اپنی ارننگ کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا چلنا جو ہے ویسے بھی بہت ضروری ہے۔ آج بھی پاکستان کے اندر بھی جو ہے ای کامرس ایک بہت بڑا شعبہ بن چکا ہے، لوگ اس کے ذریعے بہت پیسہ بناتے ہیں، اپنی پروڈکٹس کو جو ہے وہ سیل کرتے ہیں، آن لائن شاپنگ لوگ کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے ایک تو یہ بھی بہت بڑی پرابلم تھی، دوسرا یہ جو اس کا امپریشن آیا کہ جی بچے جو ہے وہ کیا شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی لوگوں کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ غصہ پیدا ہوا، اور پوری ایک بغاوت ہو چکی ہے نیپال کے اندر اس وقت، اور حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ اس وقت ٹینس ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے
کہ اس سارے معاملے کے اوپر مونس الہی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, میں وہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا پہلے بنگلہ دیش, پھر انڈونیشیا اور اب نیپال. نئی نسل کا جبر اور آمریت کے خلاف اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. پاکستانی حکمران سبق حاصل کریں ورنہ ان کا انجام ان ملکوں سے بھی برا ہو سکتا ہے. بابا آپ جانتے ہیں مونس الہی صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہیں, لیکن میں کیا کہوں, ہیں تو پرویز الہی صاحب کے وہ بھی صاحبزادے, میں تو ایک سیکنڈ جنریشن جو ہے, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ تھرڈ جنریشن پالیٹکس جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو موروثی سیاست کے مطلب وہ بھی ایک پارٹ ہیں, ایک حصہ ہے. تو اٹ سیمز کوائٹ اسٹرینج کہ جس قسم کی آپ تحریک کے بارے میں ایکچولی بات کر رہے ہیں وہ تحریک ہی ایکچولی سیاستدانوں کے بچوں کے خلاف جو ہے وہ شروع ہوئی تھی, اور وہ کرتے کرتے وہ آگ جو ہے وہ سیاستدانوں تک بھی پہنچ گئی. تو لیکن ٹھیک ہے, ظاہری بات آپ کا حق ہے, آپ کو کوئی بھی کامنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیے گا کہ حالیہ چند عرصے کے دوران جو ہے وہ اس سے پہلے بنگلہ دیش, سری لنکا اور اب نیپال, تو یہ تمام ممالک جو ہیں یہ بارڈر کرتے ہیں بھارت کے ساتھ. بھارت کی دوسری سائڈ کے اوپر, ہم تو ان کے ویسٹرن بارڈر پہ بیٹھے ہوئے نا, یہ ان کا ایسٹرن بارڈر بنتا ہے. تو ان کے ایسٹرن بارڈر کے اوپر ہی جو ہے وہ ہر قسم کی اس قسم کی جو ہے وہ افراتفری وہاں پہ پھیلی ہوئی ہے. اب دیکھیں ابھی کیا ہوتا ہے کہ نیپال جو ہے وہ کیا کون اس کو کنٹرول کرتا ہے, کیونکہ اس وقت حکومت وہاں پہ بالکل مفلوج ہو کے رہ چکی ہے. لیٹس سی اس معاملے میں آگے کہاں پہ چلتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ اسرائیلی فورسز نے جناب قطر کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا ہے, اور اس کے اندر حماس کے رہنما خلیل الحیہ اور ظاہر جبرین انہیں نشانہ بنایا گیا ہے. اور قطر کی جو دفتر خارجہ ہے انہوں نے شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ حماس کے 5 مختلف رہنماؤں کا کوئی اجلاس چل رہا تھا قطر کے دارالحکومت دوحہ میں, جہاں پہ انہیں اس طرح ٹارگٹ کیا گیا ہے. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ایران کے ساتھ اسرائیل کی جو کشیدگی رہی اور اس کے بعد جو جنگ چلی اس دوران امریکہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ ملوث ہوا ہے. اس کے بارے میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ قطر کے اوپر ہونے والے اس حملے میں جہاں پہ حماس کی سینئر لیڈرشپ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے, اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے, امریکی صدر کی جانب سے بھی جو ہے وہ منظوری دی گئی تھی اس حملے کی. ایک ایسے موقع کے اوپر یہ کشیدگی پیدا ہوئی ہے جب جو 2 ریاستی ایک سولوشن ہے فلسطین کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے جو ہے اس کے اوپر گفت و شنید ہو رہی تھی, اور جلد ہی کوئی فیصلہ جو ہے وہ متوقع تھا. اسی دوران یہ کشیدگی ایک دفعہ پھر پیدا ہو گئی ہے جہاں پہ حماس کے رہنماؤں کو اس طرح نشانہ بنایا گیا ہے. غیر ملکی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ دھماکوں کے بعد قطارہ کے مختلف علاقوں میں دھوئیں کے بادل جو ہے وہ چھا گئے, اور مقامی افراد نے متعدد عمارتوں کو نشانہ بنائے جانے کی اطلاع دی ہے, اور دھماکوں سے شہر بھر میں خوف و ہراس پھیل گیا. عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیلی بمباری میں حماس کے جو رہنما شہید ہوئے ہیں وہ ایک میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے جب انہیں ٹارگٹ کیا گیا ہے. ذہن میں رکھیے کہ اسرائیل کی جانب سے ایک ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے کہ پریسیجن کے ساتھ جو ہے وہ حملے کیے جاتے ہیں. اسپیسیفکلی ان کو جو لوکیشنز ہوتی ہیں ان کے بارے میں ٹارگٹ سیٹ کیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد اسپیسیفک انہی پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے جاتے ہیں, اور اسی دوران جو ہے وہ حماس کی اس لیڈرشپ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. قطر کے مطابق یہ حملہ جو ہے وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. اس کی تحقیقات اس وقت کی جا رہی ہیں, اور قطر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیلی رویے کو قطعی طور پہ جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا, اور اسرائیلی جاہریت جو ہے وہ قطری عوام اور مقیم افراد کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے. کیا یہ کوئی پہلا حملہ ہے یا ایک سیریز ہے حملوں کی, جو آگے بھی اب یہ سلسلہ اسی طرح ہی چلے گا, کیونکہ پہلے بھی ایک مسلمان ملک کو جو ہے اس طرح ٹارگٹ کیا گیا, اور اس کے بعد وہ کشیدگی جو ہے ایران سے نکل کے دیگر ملکوں کی جانب بھی جو ہے وہ جا رہی تھی. لیکن اس کے بعد اس وقت سیز فائر کروانے کا جو صحرا تھا وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سر باندھا تھا کہ انہوں نے اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ سیز فائر کروایا ہے. کیا یہاں پہ جو حملہ ہے اس کے بارے میں تو یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اجازت کے ساتھ جو ہے یہ سب کچھ ہوا ہے. کیا یہ بھی مزید ایسکلیٹ کرے گا؟ کیا اس کی وجہ سے جو 2 ریاستی ایک سولوشن تھا کیا وہ کھٹائی میں پڑ جائے گا؟ یہ اب دیکھنا پڑے گا. لیکن اس وقت جو ہے وہ سچویشن کافی کشیدہ ہے اس حالیہ حملے کے بعد. پاکستان کی طرف آتے ہیں. پاکستان میں جو ایک آج انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل جو ہے وہ میں شیئر کر دوں, اور وہ ہے پاکستان ایئر فورس کا ایک جہاز ہے جو آج کریش کر گیا, اور اس کا بتایا جا رہا ہے میراج 5 روز 3. یہ فائٹر جیٹ ہے پاکستان ایئر فورس کا, اور یہ 32nd ٹیکٹیکل اٹیک ونگ نمبر 27 زرار اسکواڈرن سے اس کا تعلق جو ہے وہ بتایا جاتا ہے, اور یہ سرگودا کے پاس جو ہے وہ روٹین کی ٹریننگ سیشنز جو ہے وہ کر رہا تھا جب یہ حادثہ وہاں پہ پیش آیا ہے. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق صرف یہ ڈیٹیل ہیں کہ جو پائلٹ تھا اس نے ایجیکٹ کر لیا تھا, وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ محفوظ رہا ہے, لیکن جہاز جو ہے وہ کریش کر گیا اور گر کر تباہ ہو چکا ہے.
تو عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ٹریننگ روٹینز کے اندر جو ہے وہ اس قسم کے انسیڈنسز ہوتے ہیں، لیکن اللہ دو چیزوں کا شکر ہے، ایک تو پائلٹ کی جان بچ گئی اور دوسرا کہ وہ کسی آبادی کے اوپر جہاز جو ہے وہ نہیں گرا ہے، اوپن فیلڈ کے اندر جو ہے وہ جہاز گرا ہے اور اس کی وجہ سے یہ کریش ہوا ہے۔ سیاسی معاملات کے حوالے سے اب ذرا آپ کو اپڈیٹ کر دیں، اور سیاسی معاملات کے حوالے سے جناب خبر یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے عمران خان اور بشرا بی بی کے بری ضمانت میں توسیع کر دی ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے مقدمات کی سماعت کرتے ہوئے عمران خان کی 6 اور بشرا بی بی کی 1 مقدمے میں ضمانت جو ہے وہ 7 اکتوبر تک برقرار رکھی ہے۔ عدالت نے عمران خان کو 9 مئی واقعات، اقدام قتل اور احتجاج کے مقدمات میں گرفتاری سے روکنے کے حکم میں توسیع کر دی، جبکہ بشرا بی بی کے توشخانہ کیس میں جعلی رسیدوں کے الزام پر عبوری ضمانت میں بھی جو ہے وہ توسیع کر دی ہے۔ سماعت کے دوران بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواستوں پر آج بھی فیصلہ نہ سنایا جا سکا، جبکہ عمران خان کی درخواستوں پر دلائل مکمل نہیں ہو سکے، اور عمران خان کی 7 مقدمات میں درخواست ضمانت پر سماعت بغیر کسی کارروائی کے 13 ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ، آج عمران خان صاحب سے جو ہے ملاقاتوں کا دن تھا، اور علیمہ خان صاحبہ اپنی بہنوں کے ساتھ جو ہے وہ آج پہنچی۔ ابھی تک جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات عمران خان صاحب سے آج نہیں ہونے دی گئی۔ میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی، اور ظاہری بات ہے کل کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے اوپر میڈیا نے ان سے سوال کیے، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا۔ انہوں نے کہا جب کوئی جان بوجھ کر بھیجا جاتا ہے تو وہ صحافت تو نہیں کرتا، جان بوجھ کر مستی کی گئی، لوگوں کو اشتعال دلایا گیا، ہم یہاں اپنے بھائی کے لیے آتے ہیں، 2-4 لوگ یہاں آتے ہیں، وہ جان بوجھ کر بدتمیزی کرتے ہیں۔ اب یہ جو جملہ ہے، میں علیمہ خان صاحبہ کے خیالات کا پوری طرح احترام کرتا ہوں، لیکن یہ جو جان بوجھ کر بدتمیزی، یہ بڑا انٹرسٹنگ جملہ ہے۔ یہ جان بوجھ کر بدتمیزی، جان بوجھ کر بدتمیزی کی تو پوری ایک ہسٹری ہے، اگر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی اٹھا کے دیکھی جائے، چاہے وہ لنڈن ہو، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے دیگر ممالک ہوں، ایون پاکستان ہو، تو جان بوجھ کر بدتمیزی کے تو اس طرح کے پھر بہت سے واقعات ہیں۔ علیمہ صاحبہ انہوں نے کہا جی میں نے اپنے بیٹوں کو بھی یہاں آنے سے روکا ہوا ہے، وہ آتے تو کیا حال ہوتا، میرے بیٹے آتے تو ان پر بھی دہشت گردی کے پرچے کٹ جاتے، ہم آج اس لیے یہاں اکیلے آئے ہیں، یہ سب جان کے کہ کیا یہ جان کے کیا کیا جا رہا ہے، کسی کو مارنا نہیں چاہیے تھا، نہ لڑائی جھگڑا ہونا چاہیے تھا۔ یہ کس نے کہا میری امریکہ میں پراپرٹی شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ سے خریدی گئی ہے، صحافی کا کام ہے اگر اس کے پاس ثبوت ہے تو سامنے لائے۔ میں کہہ رہی ہوں میری پراپرٹی میرے حق حلال کے پیسوں کی ہے، میں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹر ہوں، ٹیکسٹائل کا ان کا کاروبار ہے۔ تو یہ انہوں نے اب دلیل دے دی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ سوال جو ہے وہ آپ سے بار بار ہوگا، آپ کو الٹیمیٹلی اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو ٹھیک ہے، علیمہ خان صاحبہ نے کم از کم اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا ہے کہ جی میں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹر ہوں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں طیب بلوچ یا دیگر جو تمام افراد ہیں ان کو یہ جو بھی اس اسٹوری کے اوپر اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو ایپٹما سے جا کے رابطہ کر لیں، ایپٹما آپ کو پوری ڈیٹیل بتا دے کہ کتنا ایکسپورٹ کیا ہے انہوں نے، کیونکہ جتنا بھی ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ہوتا ہے نا اس کا سارا ریکارڈ ایپٹما کے پاس ہوتا ہے کہ کتنے ایکسپورٹس میں ہیں۔ تو علیمہ خان صاحبہ اپنی کمپنی کا نام بتا دیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری کا نام بتا دیں، پتہ لگ جائے گا انہوں نے کتنا ایکسپورٹ کیا اور وہ پیسہ بنایا، اور وہ پیسہ جو ہے ان کا حق حلال کا، بات ہی ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ۔ تو ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آپ بھائی کے لیے آتی ہیں یا بھابھی کے لیے، کیونکہ بھابھی کے لیے آپ نے کبھی الفاظ کسی قسم کے کوئی استعمال نہیں کیے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم دونوں کے لیے آئے ہیں، میں نے پہلے بھائی اور بھابھی کا کہا ہے، آپ شاید ابھی آئے ہیں۔ یہ جو انڈا پھینکا گیا اس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھ رہا، بشرا بی بی کی بہن کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، اگر میں نے اپنے اوپر انڈا خود پھینکوایا تو پولیس ان 2 خواتین کو بچا کر کیوں لے گئی۔ تو انہوں نے مریم وٹو صاحبہ نے بیسکلی اس کو ٹویٹ کیا تھا کہ کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے، تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ طیب بلوچ جنہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا کل، آج وہ دوبارہ رپورٹنگ کرنے کے لیے جو ہے اڈیالہ جیل پہنچ گئے۔ ابھی تک اللہ کا شکر ہے کوئی ناخوشگوار واقعہ ابھی تک کم از کم پیش نہیں آیا ہے، اور ان سے اظہار یکجہتی کے لیے آج RIUJ راولپنڈی کے جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے انہوں نے اور نیشنل پریس کلب کی جانب سے جو ہے وہ نیشنل پریس کلب کے باہر آج احتجاج کیا گیا، پلے کارڈز اٹھائے گئے اور صحافیوں کی جانب سے PTI کے خلاف جو ہے وہاں پہ نعرے بازی بھی کی گئی۔ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب سینئر سیاستدان، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا اچھی بات ہے PFUJ نے اڈیالہ کے باہر ہونے والے معاملے پر احتجاج رکھا ہے، اگر کاشف عباسی اور دیگر کے آفر ہونے، خالد جمیل کی گرفتاری اور پیکا کے تحت درجنوں صحافیوں کو دیے گئے نوٹسز کو بھی احتجاجی نکات میں شامل کر لیں تو آواز زیادہ مؤثر ہو جائے گی۔ تو یہ بھی مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے ایک ویلڈ پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا ہے۔ ازما بخاری صاحبہ نے آج پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ جی PTI سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ حرکتیں سیاسی جماعت نہیں کرتی، چور ڈاکو پر منظم مہم چلائی جاتی تھی تو آج تک کسی کو کچھ نہیں کہا، آپ جائیداد کا سوال پوچھیں گے تو چھوڑا نہیں جائے گا، فساد فاشسٹ گروپ کا ترا امتیاز ہے، طیب بلوچ یوٹیوبر ہے، یوٹیوبر نہیں ہے، بھاگ کر ڈالر کمانے والے سازشیں ملک کے خلاف کرتے ہیں۔ اچھا یہ جو انہوں نے جملہ بولا نا طیب بلوچ یوٹیوبر ہے، یوٹیوبر نہیں ہے،
یہ بیسکلی عظمہ بخاری صاحبہ پی ٹی آئی سے منسلک جو افراد ہوتے ہیں جو یوٹیوب کے اوپر کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال کرتی ہیں یوٹیوبر. تو میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ عظمہ بخاری صاحبہ آپ کی ڈیفینیشن کی کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ کون یوٹیوبر ہے اور کون یوٹیوبر ہے. ٹھیک ہے, مطلب طیب بلوچ کو آپ نے یوٹیوبر قرار دے دیا اور جو آپ کے نظریات سے نہ مطلب مطابقت رکھتا ہو وہ آپ کے لیے یوٹیوبر بن جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ سیاستدان ہیں, آپ کو ہر صحافی کو صحافی کے طور پہ ہی ٹریٹ کرنا چاہیے, اسپیشلی کمنگ فرام دا منسٹر فار انفارمیشن. آپ کے اوپر تو ویسی بڑی بھاری ذمہ داری ہے, تو آپ کو تمام صحافیوں کا جو ہے وہ اس طرح خیال رکھنا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ آپ کو ان کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے. آگے آپ کی مرضی ہے, ماننی آپ نے پھر بھی کسی کی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی بھاگ کر ڈالر کمانے والے سازشیں ملک کے خلاف کرتے ہیں. اچھا, بھاگ کر ڈالر کمانے والے, یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یہ جو باقی اب لوگ ہیں, میں ویسے ایک سوال کرتا ہوں, یہ اکثر اوقات یہ نا جملہ استعمال کیا ڈالروں کی خاطر یہ کر دیا, ڈالروں کی خاطر وہ کر دیا. بھائی جو آپ لوگوں کے لیے صحافت کرتے ہیں یا جو آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, ان کو کیا سعودی ریال آتے ہیں باہر سے, یا ان کو جو ہے وہ آسٹریلین ڈالر آتے ہیں؟ ان کو بھی امریکی ڈالر ہی آتے ہیں نا, مطلب وہ بھی تو یہی کام کریں, ان کو بھی امریکی ڈالر آتے ہیں. اب مجھے نام منہ سے بلوائیے گا ورنہ میں ان کے نام لینا شروع کر دوں گا جو آپ کی مطلب ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. تو ان کو بھی ڈالر ہی آتے ہیں. وہ صحافت کریں تو وہ صحافت ہو رہی ہے, دوسرے صحافت کریں تو وہ ڈالروں کی خاطر کرتے ہیں. ایسا آپ کو نہیں کہنا چاہیے, کم از کم میرا خیال میں آپ کو اجتناب کرنا چاہیے اس سے. انہوں نے کہا کہ بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا ان کے لیے صحافی وہ ہے جو ان کی زبان بولے, خان کو پسند کرے. آپ کا بھی یہی حالات ہے, آپ خود ایک جگہ لوگوں کو یوٹیوبر کہہ رہی ہیں. انہوں نے کہا اگر بائیکاٹ کرنا تھا تو بیلٹ پیپر پر کیوں نام چھپایا. اچھا, اب یہ وہ بیسکلی بات کر رہی ہیں جو رانا ثناء اللہ صاحب کا آج الیکشن ہوا تھا پنجاب اسمبلی کے اندر سینٹ کا, اور اس کے اندر اعجاز چودھری صاحب کی جو اہلیہ تھی, پہلے انہوں نے الیکشن لڑنا تھا لیکن پھر پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ جی ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے. تو اس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ نے بائیکاٹ ہی کرنا تھا تو آپ نے بیلٹ پیپر کے اوپر اپنا نام کیوں چھپایا, آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی, آپ ویسے ہی وڈرا کر لیتی. تو وہ میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ ان کو اچھی طرح اس بات کا, پی ٹی آئی کو بھی اس بات کے بارے میں اچھی طرح پتا تھا کہ الٹیمیٹلی یہ الیکشن ہم نے نہیں جیتنا, کیونکہ پنجاب اسمبلی کے اندر اس وقت نون لیگ کی اکثریت ہے, تو وہ ہمارے ہاتھ جو ہے وہ آنا نہیں تھا. البتہ رانا ثناء اللہ صاحب کے اس الیکشن جیتنے سے بتایا جا رہا ہے کہ سینٹ کے اندر جو حکمراں اتحاد ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, نون لیگ کا اور دیگر جماعتوں کا, 2/3 میجورٹی جو ہے وہ ان کی اب سینٹ کے اندر بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے. سو قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کے اندر جو ہے حکمراں اتحاد کے پاس اب 2/3 میجورٹی ہے, اور اس کی وجہ سے اب یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی 27ویں آئینی ترمیم آنی ہے آنے والے چند مہینوں کے اندر, جس کا ذکر جو ہے ایکچولی اشاروں کرایوں میں بار بار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, تو موسٹ پرابیبلی یہ ہو جائے گا. اور کیونکہ آلریڈی 2/3 میجورٹی اب آ چکی ہے, مولانا صاحب کے لیے جو ہے وہ پہلے مولانا صاحب کے پاس بار بار جو چکر لگائے جاتے تھے, اب شاید اس کی ضرورت ہی نہ پڑے. اگر مولانا صاحب خود ہی آن بورڈ آ جائیں تو وہ اور بات ہے, لیکن شاید اس کی ضرورت ہی نہ پڑے. اس کے علاوہ شبیر ڈار صاحب جیو نیوز کے ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, اڈیالہ جیل میں وہ کارروائی کو کور کرتے ہیں. انہوں نے ایک تھریڈ لکھا ہے, وہ میں تھریڈ ان کا جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ایکس کے اوپر انہوں نے لکھا, انہوں نے کہا ایک ہفتہ قبل توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے دوران جب علیمہ خان اپنی بہنوں کے ہمراہ کمرہ عدالت پہنچی تو عمران خان نے بشرا بی بی کو نظر انداز کرتے ہوئے کھڑے ہو کر علیمہ خان کے سر پر ہاتھ رکھا, ان کی حوصلہ افزائی کی. ساتھ والی نشست پر بیٹھی بشرا بی بی غصے کی حالت میں کمرہ عدالت سے باہر چلی گئیں. بشرا بی بی نے 2 وکلاء کو عمران خان کو بلانے کے لیے اندر بھیجا. 2 وکلاء آ کر عمران خان صاحب کے سامنے کھڑے ہو گئے, لیکن علیمہ خان کی موجودگی میں بشرا بی بی کا میسج دینے کی ہمت نہیں کر پائے. بشرا بی بی نے پھر تیسرے وکیل کو بھیجا. تیسرے وکیل صاحب نے آ کر عمران خان کو بتایا کہ بی بی صاحبہ باہر بلا رہی ہیں. عمران خان کمرہ عدالت سے بشرا بی بی کی طرف نکل گئے, لیکن علیمہ خان بھی ان کے پیچھے پیچھے آ گئیں. بشرا بی بی نے جب علیمہ خان کو عمران خان کے پیچھے دیکھا تو صرف اتنا بولی کہ ان کی فیملی کو باہر رکا گیا ہے. تو نند اور بھاوج کے درمیان جو ہے وہ کس قسم کا ایک ریلیشن شپ ہے, اس کے بارے میں شبیر ڈار صاحب جو انہوں نے آبزرو کیا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آج ایک کیس کا فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے لاہور سے, لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے, اور یہ بیسیکلی کیس ہے 9 مئی سے ریلیٹڈ شیر پاؤ پل جلاؤ گھراؤ کیس ہے یہ. اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ پہلے جن لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد, اعجاز چودھری اور اس طرح میاں محمود الرشید وغیرہ, ان لوگوں کے نام ہی اس کے اندر مجھے بتایا گیا ہے کہ کیس کے اندر ہیں. آج اس کا فیصلہ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اندر نام ایک اور ہے وہ ہے جناب خدیجہ شاہ صاحبہ کا. اب خدیجہ شاہ جو ہیں وہ کیا اس کیس کے اندر ان کو سزا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ ڈیول غالباً نیشنلٹی ہے, یا ڈیول ہے یا امریکن نیشنل ہے, یہ مجھے کنفرم نہیں ہے. لیکن اور وہ سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کی وہ نواسی بھی ہیں, اور سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ کی صاحبزادی ہیں.
تو کیا ان کو بھی سزا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ سو آج کا یہ فیصلہ جو ہے کافی جو ہے وہ غور سے دیکھا جا رہا ہے. لیٹس سی اس میں کوئی ڈیسیجن آتا ہے یا نہیں آتا, اور اگر آتا ہے تو کس کس کو جو ہے وہ سزا ہوتی ہے. موسٹ پرابلی اگلے ولاگ کے اندر جو ہے ہم اسے کور کر پائیں گے. اس کے علاوہ صحافی ہیں شیراز احمد شیرازی, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ خبر یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف مالی مشکلات کا شکار ہے. پی ٹی آئی نے اراکین قومی اسمبلی سے چندہ دینے کی ہدایت کر دی ہے, اور پی ٹی آئی نے تمام اراکین پارلیمنٹ سے 3-3 لاکھ روپے دینے کی انہوں نے ہدایت کی ہے. چندہ مانگنے پر اراکین پارلیمنٹ بھی پریشانی کا شکار ہیں. ان کا کہنا ہے کہ تنخواہ پر مشکل گزارا کر رہے ہیں, چندہ کہاں سے دیں؟ کمیٹیوں سے جو کچھ ملتا تھا اب اس سے بھی وہ محروم ہو چکے ہیں. تو مفلسی کافی جو ہے وہ غربت کافی چھائی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے اراکین میں. اللہ ان کے حالات بہتر کرے, میں یہی کہہ سکتا ہوں ان کے لیے, اور کیا کہوں میں. اچھا جی, اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے 5 رہنماؤں نے جو ہے وہ جیل سے ایک مشترکہ خط لکھا ہے, جس میں شاہ محمود قریشی, ڈاکٹر یاسمین راشد, اعجاز چودھری, میاں محمود الرشید اور محمد سرفراز چیمہ, ان کی جانب سے کوٹ لکھپت جیل سے یہ مشترکہ خط لکھا گیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے جی ملک بدترین معاشی بحران کا شکار ہے. سیلاب نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں زندگی کو برباد کر دیا ہے. خیبر پختونخوا میں بمشکل حالات پر قابو پایا گیا ہے اور بحالی کا کام جاری ہے. خط کے متن کے مطابق پنجاب کے 25 اضلاع سیلاب سے بری طرح متاثر ہیں, اور بھارت اب بھی جارحیت کی بدترین صورت پیدا کر رہا ہے. بھارت کی نیت جانتے ہوئے بھی وفاقی سطح پر کوئی سدباب نہ کرنا جیتی جنگ ہارنے کے مترادف ہے. تو انہوں نے جو سیلاب کی صورتحال ہے اس پہ کامنٹری کرتے ہوئے جو ہے یہ پورا خط لکھا ہے. اس کے علاوہ عطاء اللہ تارڑ صاحب نے ایک بیان دیا ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے چین کے ساتھ مشترکہ سیکیورٹی فورس بنانے کے امکان کو مسترد کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ظاہر ہے تعاون ہونا چاہیے, انٹیلیجنس شیئرنگ ہونی چاہیے, خیالات کے تبادلے ہونے چاہیے, اور یہ سب کچھ ہمیشہ ہوتا رہے گا. بیسکلی یہ بڑی ایک لمبی ڈیبیٹ ہے چین کے حوالے سے, کہ جو چینی یہاں پہ مختلف انجینئرز وغیرہ جو کام کرتے ہیں اور مختلف ڈیمز کے اوپر جو کام کرتے ہیں, ان کے سیکیورٹی کے حوالے سے جو خدشات ہیں, تو چین جو ہے وہ ہمیشہ ان کے بارے میں بہت ورڈ رہا ہے کہ جناب ان کو پراپر سیکیورٹی ملنی چاہیے, اور اس کے اندر چائنیز سیکیورٹی فرمز جو ہیں ان کو بھی انوالو ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر عطاء اللہ تارڑ صاحب نے جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا, جو بھی سیکیورٹی دی جائے گی وہ پاکستانی فورسز جو ہیں وہ خود ان کو سیکیورٹی دیں گی. یہ انہوں نے اس کو جو ہے مسترد کیا ہے. اس کے علاوہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ جاری کی ہے, رائٹرز نے اسے رپورٹ کیا ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا جی ایمنسٹی کے مطابق پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں اپنے لافل انٹرسیپٹ مینجمنٹ سسٹم یعنی کہ LIMS یہ اس کا نام ہے, اس کے ذریعے ایک وقت میں کم از کم 40 لاکھ موبائل فونز کی نگرانی کر سکتی ہے. ایک فائر وال WMS 2.0 جو انٹرنیٹ ٹریفک کو چیک کرتا ہے ایک وقت میں 20 لاکھ ایکٹیو سیشنز کو بلاک کر سکتا ہے. رپورٹ کے مطابق یہ دونوں مانیٹرنگ سسٹم ایک ساتھ کام کرتے ہیں. ایک سے انٹیلیجنس ایجنسیاں کالز اور میسیجز سن سکتی ہیں, جبکہ دوسرا ملک بھر میں ویب سائٹس اور سوشل میڈیا کو سلو یا بند کر سکتا ہے. ایمنسٹی کے ٹیکنالوجسٹ نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ نگرانی میں رکھے گئے فونز کی تعداد اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ تمام بڑے 4 موبائل آپریٹرز کو لافل انٹرسیپٹ مینجمنٹ سسٹم سے منسلک ہونے کا حکم دیا جا چکا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وسیع پیمانے پر نگرانی معاشرے میں خوف پیدا کرتی ہے, جس کی وجہ سے لوگ اپنے حقوق استعمال کرنے سے باز رہتے ہیں, چاہے وہ آن لائن ہو یا آف لائن ہو. ایمنسٹی کے مطابق اس کے نتائج 2024 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کی طرف سے دائر کیے گئے ایک کیس پر مبنی ہے, جس میں ان کی نجی کالز لیک ہونے کے بعد درخواست دی گئی تھی. ایمنسٹی کے مطابق پاکستان اس وقت تقریباً 6,50,000 ویب لنکس جو ہے وہ آلریڈی بلاک کر چکا ہے. تو یہ ایمنسٹی کی جانب سے جو ہے وہ یہ رپورٹ شیئر کی گئی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.